آیات کا جواب دینا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ احادیث میں بعض آیات اور بعض صورتوں کے آخر میں جواب دینے کے الفاظ مذکور ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کے ختم پر آمین ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو کیا نام ہے 15ویں پارے میں اس کے آخر میں اللہ اکبر، اور اسی طریقے سے سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین وغیرہ کا حکم ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دل ہی دل میں کوئی آدمی جواب دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اخرج ابو عبید عن ابی میسرہ ان جبرائیل لقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند خاتم البقرہ آمین۔ یہ در منصور کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 137، جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منکم بالتین والزیتون فانتہا الی آخرہا الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کیا نام ہے ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب مقدار الرکوع والسجود، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، جو مکتبہ حقانیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ السراج المنیر کے اندر ہے، وَيَسْتَحِبُّ أَن يَقُولَ الْقَارِئُ عَقَبَ مُعِینٌ اللہ رب العالمین کما فی الحدیث۔ وذکرہ الخطیب الشربینی فی تفسیر السراج المنیر، سورۃ الملک جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جلالین کے صفحہ 468 پر بھی اس کو نقل کیا، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے مزید جو ہے کیا نام ہے تفسیر بیضاوی کے اندر ہے، وقولہ تعالی وکبرہ تکبیرا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قول العبد اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ حاشیہ محی الدین علی تفسیر البیضاوی سورہ اسراء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 442، جو دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے۔ یہ تو ایک صورتحال تھی کہ بعض آیات جب قرآن پاک کی امام کیا نام ہے تلاوت کرے تو اس وقت یہ الفاظ کہنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوابات جماعت کی نماز میں دینا ہے یا کس وقت ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت نہیں دینا ہے، بلکہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے تو اس وقت دل دل میں اس لفظ کو کہہ لیجئے، یہ بہتر ہے۔ یہ جوابات جماعت کی نماز میں دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ نماز سے باہر کوئی شخص ان آیات یا سورت میں سے کوئی آیت پڑھے یا سورت ختم کرے تو پھر اس صورت میں ان مذکورہ چیزوں کا جواب دینا اس کو فقہاء نے مستحب نقل کیا ہے، اور یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے باہر یہ جوابات دینا منقول ہے، لہذا امام کے ساتھ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں نماز میں بھی جواب دیا ہے تو جواب دینے کا ثبوت بسا اوقات ملتا ہے، تو یہ جو ثبوت ملتا ہے یہ بطور خاص امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا۔ اس آیت کا جواب ان الفاظ سے دیا جاتا، یا اس صورت کے ختم پر یہ کہا جاتا، یا یہ کہ ابتدائی اسلام یا ابتدائی دور میں اس کی اجازت تھی، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو امت کو منع کر دیا گیا، جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں سے بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی، یا 2 رکعت نکل گئی ان کو نیت باندھ کر جلدی جلدی پڑھ کر کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تھی۔ تو بعد میں یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، بعد میں یہ سب باتیں منع کر دی گئی۔ اسی طرح یہ جوابات بھی بعد میں منع کر دیا گیا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ جوابات اکیلا نماز پڑھنے والا یا نفل نماز پڑھنے والا اگر خود اپنے طور پر کہے تو اس کی اجازت ہے، یہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی نے فتویٰ شام کے اندر لکھی ہے، والمتم لا يقرأ مطلقا فإن قرأ كره تحریما بل يستمع اذا جهر وينصت اذا اسر وإن
وصلیہ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے بڑی تفصیل سے علامہ شامی نے فتح شام کی پہلی جلد صفحہ 544 اور 545 کتاب الصلاح فصل فی القراء جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر. اسی طریقے سے ہدایہ مع فتح القدیر اور عنایہ وغیرہ اس کی پہلی جلد صفحہ 298 کتاب الصلاح فصل فی القراء جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر. البحر الرائق پہلی جلد صفحہ 343 344 کتاب الصلاح فصل اذا اراد الدخول فی الصلاح جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے تحت بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا اس سے مستثنی ہے، ان چیزوں سے، اس لیے جو ہے یہ بحث یہاں پر اس سلسلے میں نہیں آ سکتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے آمین یہ اس سے مستثنی ہے، حلوی کبیری میں ہے، وَالتَّامِينُ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام اذا امن الامام فآمنوا فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ. اس طریقے کے الفاظ جو حلبی کبیری کے صفحہ 309 صفت الصلاح جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور رد المحتار فتح شامی جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 492 فصل فی بیان تعلیف الصلاح مطلب قراءت البسملہ بین الفاتحہ والسورہ، اور فتح عالمگیریہ پہلی جلد صفحہ 74 الفصل الثالث فی سنن الصلاح و آدابها و کیفیتها کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، فتح عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 74 پر. رد المحتار پہلی جلد صفحہ 535 اور 534 اور 535 فصل فی القراء مطلب فی کلام علی الجہر والمخافہ کے تحت جو ہے اس کی پوری مکمل تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے. اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی کافی تفصیلی بحث ہے، عنوان ہے آیات کا جواب دینا. حروف تہجی کا الف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور صفحہ نمبر 67 پر بھی اس کو نقل کیا. کافی تفصیل ہے اس سلسلے میں، آپ اس کتاب کو مذکورہ حوالے میں اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں.